والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، اذا جب حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آن پہنچے، حین وصیت اثنان، وصیت کے وقت دو آدمی ہوں گے، ذوی عدل منکم، جو صاحب عدل والے ہوں گے، معتبر شخص ہوں گے تمہارے میں سے، او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ کوئی اور دو شخص ہو، ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین کے اندر سفر کر رہے ہو، چل رہے ہو، فاصابتکم مصیبہ، تو تم کو آن پہنچے مصیبت، الموت، موت کی، تحبسونہا، تو تم تحبسونہما، تم دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان، وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری، ہم نہیں مول لیں گے، نہیں خریدیں گے، نہیں بیچیں گے، بہ ثمنا قلیلا، اس کے عوض کوئی قیمت، ولو کان ذا قربی، اگرچہ وہ ہمارے قریبی کیوں نہ ہو، ولا نکتم، اور نہ ہم چھپائیں گے، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے یہ کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حالت سفر کے کچھ احکام سکھائے ہیں کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ تمہارا اب آخری وقت شروع ہو گیا ہے، تمہیں موت آ جائے گی، تو تمہارے پاس کوئی مال ہو، تمہارے پاس کوئی خزانہ یا کوئی ایسی چیز ہو جو قیمتی ہو، تو تم دو آدمیوں کو جو مسلمان ہو انہیں اس مال پر، اس اثاثے پر گواہ بناؤ۔ اگر آپ کو وہاں پر مسلمان نہیں ملتے تو دو غیر مسلموں کو وہاں پر اس مال کا گواہ بنا دو۔ وہ دو غیر مسلم جائیں گے اور مال جا کر کے اس کے برسا کو دیں گے۔ اب برسا اگر یہ کہے کہ مال بھئی ہمارا زیادہ تر ہمیں مال کم ملا ہے، اس کے اندر خیانت کی گئی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اگر یہ مسئلہ ہو تو نماز عصر کے بعد ان دو بندوں کو روک لیا جائے گا اور وہ دو کھڑے ہوں گے، سب کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور گواہی دیں گے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہمیں کوئی فائدہ ہو تو ہم ذلیل ہو، ہم ظالموں میں سے ہو، ہم گناہ گاروں میں سے ہو، تو ہم اس سے بری ہیں۔ وہ قسمیں کھائیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر اس کے بعد پھر ان کے جو مرصع ہے ان کو کوئی شک معلوم ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز واضح ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے مال کے اندر، امانت کے اندر خیانت کی ہے، تو ان کے مرصع میں سے دو شخص جنہیں علم ہو، معلوم ہو، وہ قسمیں کھائیں گے اور وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم ان کے اوپر کوئی تہمت نہیں باندھ رہے، ہمارا جو مال تھا ہمارے وارث کا، ہماری میت کا، تو اس کا مال انہوں نے چھپایا ہے اور ہمیں علم ہے، اور وہ دو قسمیں کھائیں گے دونوں شخص اٹھ کر کے۔ اب جنہوں نے پہلے قسمیں کھائی ہے ان کی قسمیں رد کر دی جائے گی، ان کی قسمیں قبول کی جائے گی۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا فائدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص اگر راستے میں فوت ہو رہا ہے، اس کا مال جس کو دے رہا ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو قسمیں کھانی پڑیں گی۔ اگر قسمیں کھائیں گے اللہ رب العالمین کی جھوٹی تو پھر اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا تو دنیا کے اندر بھی سزا دے گا، آخرت کے اندر بھی سزا دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے بدلے میں ان لوگوں نے قسم کھا لی جو ان کے ورثاء ہیں، ان کو علم ہوا کہ یہ ہمارا مال ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، تو پھر ہم زمانے کے اندر جھوٹے ہو جائیں گے، ہماری عزت نہیں رہے گی۔ اس آیات کا شارح نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ مفسرین دو شخص عدی اور تمیم داری، یہ دو شخص جو کہ عبید
تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ایک سامی قبیلے کا مسلمان سفر کے لیے نکلا۔ جب وہ سفر کے لیے نکلا تو راستے میں اسے موت آ گئی اور اس نے ان دونوں کو گواہ بنایا اور ان کو اپنا مال ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ مال لے کر کے آئے اور انہوں نے ان کے ورثاء کو وہ مال دے دیا۔ اب ورثاء میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مال ہمارا کم ہے، انہوں نے قسمیں کھائی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو کوئی اس کے اندر فائدہ یا نفع نقصان نہیں ہے، ہمیں جو مال تھا ہمارے پاس آیا تھا ہم نے وہ پورا پہنچا دیا، اگر ہم نے چھپایا ہو یا اس کے اندر خیانت کی ہو تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں۔ اب انہوں نے قسمیں کھائی۔ اس کے بعد جو اس سامی قبیلے کا جو شخص تھا، اس کے جو ورثاء ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جام جو جس پر چاندی کا ہے اور سونے کے نقش و نگار کیے ہوئے ہیں اور وہ اس کے اندر غائب تھا، اس مال کے اندر سے۔ اب یہ مال کسی علاقے کے اندر کسی کے پاس مل گیا، اس کے پاس گئے، بھائی یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو دو شخص تھے فلان طبیب داری اور دوسرا عادی، ہم نے ان دونوں سے لیا۔ تو یہ مقدمہ لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول، انہوں نے قسمیں بھی کھائی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، انہوں نے جھوٹ بولا، یہ مال ان کے پاس تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی اس طرح کا طریقہ ہو، اگر آپ کو سفر میں اس طرح کا خدشہ پیش آئے کہ آپ کو اس سفر میں موت آ جائے گی، تو پھر آپ اپنے مال پر دو بندوں کو گواہ بناؤ، معتبر عدل والے، سچے، صادق، امین، ان دونوں کو گواہ بناؤ اور مسلمان بھی ہو۔ اگر مسلمان نہیں ملتے تو پھر دو کافروں کو گواہ بنا لو، وہ جو آپ کا مال ہوگا وہ جا کے آپ کے ورثاء کو دیں گے۔ اگر آپ کے ورثاء کے دل کے اندر یہ شک ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ مال اس کے اندر انہوں نے کمی کی ہے، یہ خیانت کیا، تو وہ انہیں نماز عصر کے بعد روک لیں گے اور پھر روکنے کے بعد وہ قسمیں کھائیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر قسمیں کھاتے ہیں پھر بھی ورثاء کو تسکین نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی انہوں نے ہمارا